آئیں گے آپ کی جو تعلیم ہے، جو آپ کی تربیت ہے، جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس خوبصورت بزم میں اور اس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ حضرت حافظ شیرازی نے ان کا ایک شعر بڑا معروف ہے کہ انہوں نے کہا کہ حسن ز بصرہ، بلال ز حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل این چے بل عجبیست۔ واہ، کہ بات! کیا یہ حیران کن، کیسی حیران کن بات ہے کہ حضرت حسن بصری، بصرہ سے اللہ نے انہیں عزت بخشی، اور حبشہ سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا بلال بن رباح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص غلاموں میں اللہ نے اسے شامل فرما دیا۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے چلتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ ابو جہل کا ابو جہل ہی رہتا ہے۔ صحیح بات۔ اور فرماتا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ رب ذوالجلال کی کرم نوازیاں یا اس کی عنایتیں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے فضل فرما دیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے، کس سرزمین میں کہاں پیدا ہوا اور کوئی ہمسایہ فیض نہیں لے پاتا۔ اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ جس پہ چاہے کر فضل فرما دے۔ تو حضرت صہیب، جیسے ہم نے ڈاکٹر صاحب کی بلا سے سنا، کہاں سے اٹھے، کہاں چلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی صف میں آ گئے۔ اور حضرت سیدنا صہیب ان لوگوں میں ہیں جو خود ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو بالکل ابتدائی لوگ ہیں، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ابتدائی 30 لوگ مسلمان ہوئے تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا، تو یہ ان لوگوں میں ہے جنہیں ہم السابقون الاولون کہتے ہیں۔ سبحان قرآن مجید نے ارشاد فرمایا السابقون بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جی بے شک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار صحیح۔ والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جو اول جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی